فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تمہاری باتیں اب بھی مجھے کسی ہوش ربا داستان کی طرح معلوم ہو رہی ہیں، مسٹر گرے ہولڈنگ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تاہم اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو تم نے بہت اچھا کیا کہ براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کیا، لہٰذا میں ابھی جا کر چیک کروں گا۔ اگر کچھ فارمولے غائب ہوئے تو میں تمہاری تمام باتیں درست مان لینے پر مجبور ہوں گا۔ اب آپ نے معقولیت کا مظاہرہ کیا ہے مسٹر گرے ہولڈنگ، میں نے کہا۔ میری بات کی صداقت ثابت ہو جائے تو کرسٹل ہوٹل میں مجھ سے رابطہ قائم کر لیجئے گا۔ مسروقہ فارمولوں کی اصلی فلمیں مل گئیں تو تمہیں بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا، گرے ہولڈنگ نے کہا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ ان کی نقلیں نہیں تیار کی گئی ہوں گی؟ کسی کو اتنا موقع ہی نہیں مل سکا جناب۔ ڈی فوسٹر سے وہ فلمیں مجھے ملی تھی اور میں اس سلسلے میں زبانی یقین دہانی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، گرے ہولڈنگ نے سر ہلایا، لیکن فارمولوں کی واپسی کے عوض تم کتنی رقم کا مطالبہ کرو گے؟ میں رقم کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں جناب، البتہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، اگر وہ پوری کر دی جائے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ کیا؟ مسٹر گرے ہولڈنگ نے پوچھا۔ چند روز قبل 3 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، انہوں نے کبھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، اگر میری اس خدمت کی کوئی قیمت ادا کرنی ہی ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ بلیک میلنگ؟ گرے ہولڈنگ نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف ایک درخواست، فارمولے تو ہر حال میں واپس کروں گا۔ اس اسپرٹ کے تحت تو حکومت تمہارے مطالبے پر غور کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ ان تینوں کے نام بتاؤ، نائمہ برق، فواد اور حسن ناصر، میں نے کہا اور گرے ہولڈنگ کو چونکتے دیکھا۔ تینوں عرب؟ اس نے کہا۔ کہیں ان کا تعلق فلسطین کی آزادی کی تنظیم سے تو نہیں ہے؟ وہ کوئی بھی ہیں اور کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں تو ان کا ایک پرانا احسان چکانا چاہتا ہوں۔ اگر میری درخواست منظور کر لی جائے تو میں اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھوں گا، اور اگر نہ منظور کی گئی تو میں سمجھ لوں گا کہ ان لوگوں کا احسان چکانا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے ایلن، کل صبح تم میرے آفس آ جاؤ، اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہوگا، بقیہ باتیں وہی ہوں گی۔ کیا آپ کا آفس اسی عمارت میں ہے جس کے دروازے پر یہ دھمکی تحریر ہے؟ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو چوری چھپے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اگر تم مجھے اپنی آمد کا صحیح وقت بتا سکو تو تمہیں عمارت میں داخل ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مسٹر گرے ہولڈنگ، میں ٹھیک 10 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا، فارمولوں کی فلمیں میرے پاس ہوں گی۔ اس کے بعد میں نے مسٹر گرے ہولڈنگ سے اجازت چاہی، لیکن اجازت دینے کے بجائے انہوں نے مجھے ہوٹل تک ڈراپ کرنے کی آفر کی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ ہوٹل میں میرے تینوں ساتھی کمرے میں موجود تھے اور حالات جاننے کے لیے بہت بے چین تھے۔ میں نے مختصراً انہیں ساری باتوں سے آگاہ کر دیا۔ اب صبح 9 بجے میں ظاہر کے ساتھ بینک جاؤں گا، جہاں لاکر سے فلمیں نکال کر ہم گرے ہولڈنگ کی طرف جائیں گے۔ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو علی، تہذیب نے کہا۔ انہیں فلمیں مل گئیں تو ممکن ہے وہ ان تینوں کو نہ رہا کریں۔ میں نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ سہل ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہے، اور اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ بھی ہیں۔ ہم انہیں ممنون احسان کر کے زیادہ آسانی سے کام کرا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بلیک میلنگ کے چکر میں بہت کم سرنگوں ہوتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ شاید ہم نقصان میں ہی رہیں۔ ٹھیک ہے علی، ظاہر ہے فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو۔ ہاں تہذیب، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس چکر سے جان چھڑا ہی لینی چاہیے۔ گرے ہولڈنگ کے پاس سے ہم زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک واپس آ جائیں گے اور کل شام تک نیو یارک کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بٹ تم ساری تیاریاں مکمل کر لینا، اب امریکہ میں مزید رکنا مناسب نہیں ہے۔ صبح پروگرام کے مطابق میں ظاہر کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ جوہری ہتھیاروں کے محکمے کے سامنے ہم ٹیکسی سے اترے تو ٹھیک 10 بجے تھے۔ میری جیبوں میں فلموں کے علاوہ ایک پستول بھی موجود تھا جو میں نے احتیاطاً ساتھ رکھ لیا تھا۔ عمارت کے گیٹ پر ایک شخص نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ مسٹر گرے ہولڈنگ سے میری ملاقات طے ہے۔ یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اس شخص نے کہا۔ مجھے تو صرف آپ کے لیے ہدایت ملی ہے، یہ میرے رفیق کار ہیں۔ میں نے کہا، میں مسٹر گرے ہولڈنگ سے ان کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب، آپ اکیلے ہی اندر جا سکیں گے، مجھے صرف آپ کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ میں اندر جاؤں گا تو میرا ساتھی بھی اندر جائے گا، میں اندر جاؤں گا تو میرا ساتھی بھی اندر جائے گا، ورنہ میں واپسی کو ترجیح دوں گا۔ میں نے ہٹ درمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بے بسی سے کہا، آپ لوگ اندر آئیے، مجھے اس بارے میں ہدایات لینی پڑیں گی، جو جی چاہے کرو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر میں اور ظاہر اس کی مائیت میں عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ عمارت کے دروازے پر مسلح محافظ موجود تھے۔
जिन्होंने हम से कोई तारुज नहीं किया। अंदर दाखिल होते ही एक लाउंज था जहाँ कुर्सियां और सोफे रखे नजर आ रहे थे। आप लोग तशरीफ रखें, मैं मिस्टर ग्रे होल्डिंग को इत्तला करता हूँ, उसने दीवार पर नस्ब इंटरकॉम की तरफ बढ़ते हुए कहा। इंटरकॉम पर बात करने के बाद वो हमारी तरफ पलट आया। चलिए जनाब, उसने हाथ से एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जिस पर सिक्योरिटी तहरीर था। मैं और जाहिर उस दरवाजे से गुजरे। वो एक कमरा था जहाँ 2 अफराद नजर आ रहे थे। सामने रखी हुई जहाजी साइज की मेज के अकब में जैकुलीन बैठी थी। उसके पतले होंठों पर सफाकी से भरपूर मुस्कुराहट नाच रही थी। खुश आमदीद मिस्टर एलन ग्राहम, उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम है तुम्हारे गुर्गों ने चंद मिनट कबल तुम्हें इत्तला दे दी होगी कि हम इस इमारत में दाखिल हुए हैं, मैंने बेपरवाही से कहा, और जैकुलीन की होंठों से मुस्कुराहट की लकीर गायब हो गई। अंदर दाखिल होने से कबल तुम दोनों की तलाशी ली जाएगी, जैकुलीन ने सर्द लहजे में कहा। तलाशी लेने का क्या जवाज है? मुझे मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने बुलाया है, मैं खुद से नहीं आया हूँ। ये यहाँ का दस्तूर है। यहाँ आने वाला कोई भी मुलाकाती तलाशी के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मेरे पास सिर्फ एक पिस्तौल है, वो मैं तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ, मैंने कहा। तुम दोनों की जामे तलाशी होगी, जैकुलीन गुराई, इसके बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मैंने कहा, लेकिन इस पिस्तौल के सिवा तुम कोई और हथियार बरामद नहीं कर सकोगी। जैकुलीन ने 2 अफराद को इशारा किया और उन्होंने हमारी जामे तलाशी ली, लेकिन हमारे पास कुछ होता तो बरामद होता। इस पिस्तौल का लाइसेंस है तुम्हारे पास? जैकुलीन ने बिना कर कहा। हमारे पास से कोई और हथियार ना बरामद होने पर वो खासी मुश्ताइल दिखाई दे रही थी। मेरा ख्याल है ये सवाल आपके दायरे इख्तियार से बाहर है, मैंने संजीदगी से कहा। तुम मेरे ऑफिसर नहीं हो, जो कुछ मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं उस शख्स की तरफ मुड़ा जिसने हमारा इस्तकबाल किया था। क्या यहाँ आने वाले हर शख्स की इसी तरह बेइज्जती की जाती है? उसके चेहरे पर तो पहले ही कबीदगी नजर आ रही थी। मैं मिस्टर ग्रे होल्डिंग को मुतला करता हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं ग्रे होल्डिंग की मातहत नहीं हूँ और न ही उसे जवाब दे हूँ। वो मेरे मामलात में मुदाखलत करने का भी मजाज नहीं है, समझे तुम? लाइसेंस तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मशवरा करने के बाद ही मैं कोई जवाब दे सकूंगा मैडम जैकुलीन, मैंने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन ये मशवरा जरूर दूंगा कि आदमी को अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैकुलीन के कोई जवाब देने से कबल दरवाजा खुला और मिस्टर ग्रे होल्डिंग अंदर दाखिल हुए। क्या बात है? उन्होंने बारी बारी मेरी और जैकुलीन की तरफ देखते हुए कहा। मैडम जैकुलीन का इसरार है कि वो पिस्तौल का लाइसेंस देखे बगैर हमें अंदर नहीं जाने देंगी, और मेरा कहना है कि ये लाइसेंस देखने की मजाज नहीं है। ये ठीक कह रहा है जैकुलीन, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने कहा। इसे अंदर जाने दो, बहुत अहम मामला है। अपने फराइज की अंजाम दही के लिए मैं जो कदम मुनासिब समझूं उठा सकती हूँ, जैकुलीन ने बेरुखी से कहा। बराए मेहरबानी आप मुदाखलत ना करें। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये मुलाकात कितनी अहम है जैकुलीन। बेजा जिद मत करो। मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे शख्स पर शुबा है। कुछ ही देर कबल रिपोर्ट मौसूल हुई है कि ये और इसके तीनों साथी फर्जी नामों से होटल में मुकीम हैं। इनके पते भी गलत हैं, लिहाजा मैंने हिरासत में ले रही हूँ। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। आपने मेरी बताई हुई बात की तस्दीक कर ली होगी जनाब। आप अंदाजा लगाइए कि जो खतरनाक काम हमने किया है उसके बाद हमारे लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ किस कदर जरूरी था। उन्होंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और जैकुलीन से बोले, तुम मामलात से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। मेरा मशवरा है कि इस मामले से हाथ उठा लो। मुझे अफसोस है मिस्टर ग्रे होल्डिंग, जैकुलीन ने बेनियाजी से शाने उचकाए। अगर यही बात है तो मैं वजीर दिफा से बात करूंगा, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने गुस्सीले लहजे में कहा। इस अजनबी के लिए तुम वजीर दिफा से बात करोगे? जैकुलीन ने मुझे काना अंदाज में कहा। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने सख्ती से होंठ बींच लिए। एक लम्हे के लिए उन्होंने कुछ सोचा था और फिर आगे बढ़कर उन्होंने जैकुलीन की मेज पर रखा हुआ सुर्ख टेलीफोन अपनी तरफ खींच लिया। जैकुलीन उन्हें सर निगाहों से देख रही थी, लेकिन वो उसकी निगाहों से बेनियाज होकर नंबर डायल कर रहे थे। राब्ता मिलने पर उन्होंने रिसीवर में जल्दी जल्दी कहा, मैंने सुबह आपसे एलन ग्राहम का तज़किरा किया था जनाब, वो मुझसे मिलने आया है। मुझे उससे अहम नोयत की गुफ्तगू करनी है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी चीफ उसे अंदर नहीं जाने दे रही। वो खामोश होकर दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनते रहे, फिर बोले, मैंने समझाने की कोशिश की थी जनाब, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। जाहिर है मैं उसे असल बात से तो आगाह नहीं कर सकता। जी ठीक है, मैं रिसीवर उसे दे रहा हूँ, आप खुद ही बात कर लीजिए। उन्होंने रिसीवर जैकुलीन की तरफ बढ़ा दिया। जैकुलीन ने रिसीवर कानों से लगाया और दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनती रही। उसने एक आध बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शायद दूसरी तरफ से जबरदस्त जाड़ पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर उसने जी बहुत बेहतर कहकर रिसीवर वापस रख दिया। ठीक है, ये दोनों अंदर जा सकते हैं,
اس نے مجھے شعلہ بار نظروں سے گورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میرے ہونٹوں پر مضحکانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ پہلے ہی بات مان لی ہوتی تو کیا بگڑ جاتا، میں نے کہا، اور جیکولین دانت پیسنے لگی۔ میں اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتا ہوا مسٹر گرے ہولڈنگ اور ظاہر کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ اب ہم عمارت کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ مسٹر گرے ہولڈنگ کے شاندار آفس میں بیٹھنے کے بعد میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ آپ نے میری باتوں کی تصدیق کر لی ہوگی۔ مسٹر گرے ہولڈنگ نے جھجکتے ہوئے ظاہر کی طرف دیکھا تو میں نے جلدی سے یہ کہہ کر ان کی جھجک دور کر دی کہ یہ میرا ساتھی ہے اور میرے ہر معاملے میں شریک ہے۔ میں نے چیک کیا تھا ایلن، انہوں نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ واقعی چند فارمولوں کی فلمیں غائب ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے فوری طور پر وزیر دفاع کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا۔ حکومت کی مشینری حرکت میں آ چکی ہے۔ یہ سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے حفاظتی نظام میں وہ کون سا رخنہ ہے جس سے گزر کر فلمیں باہر چلی گئیں۔ یہ سب کچھ بھی ضروری ہے جناب، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات کی تھی، ہاں میں نے اس بارے میں بھی وزیر دفاع سے بات کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم نے واقعی فلمیں دے دی تو ہم ان لوگوں کو فرار کرا دیں گے۔ لیکن کیا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ انہیں اس بات پر یقین کرنے میں تامل ہے کہ اس کے پیچھے ہاروت رابیل کا ہاتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اور کون ہے جسے فارمولوں سے دلچسپی ہو؟ اس کا کوئی کاروباری حریف اسے نیچے دکھانے کے لیے اس کے خلاف سازش کر سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ بس یہ اتفاق ہے کہ اس کے کچھ اعترافات میں نے ریکارڈ کر لیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان اعترافات کی قانون کی نظر میں کیا حیثیت ہوگی، لیکن آپ کے شبے کے ازالے کے لیے کیس بہرحال کارآمد ہوگی۔ اگر ایسا ہے تب تو ہم یقین کر لیں گے، مسٹر گرے ہولڈنگ نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ وہ کیسٹ ہمیں کب مل سکے گی؟ کیسٹ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے کوٹ کی جیب سے کیسٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ جیکولین کے آدمی میرے پاس سے اسلحہ برآمد کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ مسٹر گرے ہولڈنگ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ کیسٹ لے کر انہوں نے انٹرکام پر اپنی پرسنل سیکرٹری ہیلن کو طلب کیا۔ مجھے دیکھ کر ہیلن کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ اس کیسٹ کے بارے میں مجھے مکمل رپورٹ درکار ہے، مسٹر گرے ہولڈنگ نے کیسٹ ایلن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے کے اندر لیبارٹری سے رپورٹ حاصل کر کے مجھے مطلع کرو۔ ہیلن کے جانے کے بعد میں نے فارمولوں والی فلمیں بھی مسٹر گرے ہولڈنگ کے حوالے کر دی۔ ان فلموں کے بل پر اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالر کمائے جا سکتے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مسٹر گرے ہولڈنگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لہٰذا یہ نظریہ باطل قرار پاتا ہے کہ فلموں کو غائب کرانے والی حرکت کسی کاروباری حریف کی ہو سکتی ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اتنا بڑا خطرہ کوئی بھی مول نہیں لے سکتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ میں مجبور ہوں جناب، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے ایک ملکی امانت نہایت کامیابی سے حکومت کو واپس پہنچا دی؟ مسٹر گرے ہولڈنگ نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ بے فکر رہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری اصلیت ظاہر ہو گئی تو تمہیں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو جیکولین کے آدمیوں سے ہماری جان چھڑوا دے جناب، وہ مسلسل ہمارے تعاقب میں ہیں، اور اب میں اپنے ساتھیوں سمیت واشنگٹن سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم تمام مراحل سے گزر گئے۔ کیسٹ کی گواہی ان کے لیے معتبر قرار پائی تھی اور فلمیں تو تھی ہی اصلی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے جناب، میں نے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو سکے تو ان کی رہائی کا بندوبست کر دیجیے گا۔ مسٹر گرے ہولڈنگ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر اسے حل کرائیں گے۔ انہوں نے مجھے حکومت سے ایک معقول رقم دلانے کی پیشکش بھی کی، جسے میں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ وہ مجھ سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے اور گیٹ تک ہمیں چھوڑنے آئے۔ میں جیکولین سے اپنا پستول واپس لینا نہیں بولا تھا۔ مسٹر گرے ہولڈنگ نے ہمیں اپنی کار میں بھجوانے کی پیشکش بھی کی، مگر میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے ان کی یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سڑک پر گزرنے والی پہلی ٹیکسی کو ہم نے روک لیا اور اسے کرسٹل ہوٹل چلنے کو کہہ کر ہم اس میں بیٹھ گئے۔ ہم اس آخری مرحلے سے بھی بخیر و خوبی گزر گئے، ظاہر نے طویل سانس لے کر کہا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے اتفاق کا اظہار کیا۔ لیکن اس وقت ہم دونوں ہی اس بات سے لائن تھے کہ ہماری اصل مصیبتوں کا آغاز تو اب ہوا ہے، سکون کے دن تو اب رخصت ہوئے ہیں۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ ٹیکسی سے ہوٹل کرسٹل کا فاصلہ 5 منٹ سے زیادہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کافی دیر چلنے کے بعد بھی ٹیکسی نہیں رکی تو میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ٹیکسی واشنگٹن کی بڑی پوری سڑکوں پر سے گزر رہی تھی۔ یہ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے تم سے کرسٹل ہوٹل چلنے کو کہا تھا۔
میری آواز سن کر ظاہر کو بھی ہوش آیا، لیکن ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف سے کوئی جواب آنے کے بجائے اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان خود کار طریقے سے شیشے کی ایک دیوار حائل ہو گئی تھی۔ عقبی دروازوں کے شیشے بھی خود کار طریقے سے بند ہو گئے تھے۔ میں پوری طرح چوکنا ہو گیا اور میں نے اپنی جانب والے دروازے کا شیشہ اتارنے کی کوشش کی، مگر شیشہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ظاہر کی جانب والا شیشہ بھی جام ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا جناب؟ ظاہر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شیشے بھی جام ہیں اور دروازہ بھی۔ آخر یہ چکر کیا ہے جناب؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ میں نے تشویش سے کہا۔ ممکن ہے جیکولین نے انتقامی جذبے کے تحت کوئی حرکت کر ڈالی ہو۔ جیکولین میں اتنا بڑا غیر قانونی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ عقبی حصے میں نصب اسپیکر سے آواز آئی اور میں نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کیا ڈرائیور بولا تھا؟ ظاہر نے بوکھلا کر کبھی پیچھے اور کبھی آگے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ یہ ڈرائیور کی آواز نہیں تھی، وہ تو ڈرائیونگ کرنے میں مگن ہے۔ پھر یہ شخص کون ہو سکتا ہے جناب؟ ظاہر نے کہا۔ معلوم نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ آواز تو میرے لیے اجنبی ہے، میں نے کہا، حالانکہ میں اسے پہچان چکا تھا۔ تمہاری چالاکیاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گی علی یار خان، اسپیکر سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ اولیو ہاورڈ کی آواز تم سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے؟ اولیو ہاورڈ کا نام سن کر ظاہر سیٹ سے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر موردنی چھا گئی تھی۔ میں اسے پہلے ہی شناخت کر چکا تھا۔ وہ واقعی اولیو ہاورڈ کی ہی آواز تھی۔ ظاہر پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بہت بے تکا پھنسا ہوں۔ یہ بات البتہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اولیو ہاورڈ کو میرا سراغ کیسے ملا۔ ہم نے تو انتہائی احتیاط برتی تھی، ہر قدم پر میک اپ کا سہارا لیا تھا، یکے بعد دیگرے ہوٹل تبدیل کرتے رہے تھے، اور پھر اولیو ہاورڈ، اسے تو میں نے بڑی مصیبتوں میں پھنسا دیا تھا۔ لائن آف کروزل سے روانہ ہونے والی اسلحہ کی پہلی کھیپ کے معاملے میں اسے شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ اس کی بیٹی کو اغوا کر کے میں نے اسے بے بسی کی اس منزل تک پہنچا دیا تھا جہاں آدمی خودکشی تک کر لیتا ہے۔ اس وقت اولیو ہاورڈ پوری طرح میرے رحم و کرم پر تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسے بآسانی ہلاک کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں تو اسے یہ باور کرا دینا چاہتا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے، بے بسی، ذلت اور بے کسی کی انتہا تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بڑے بھرپور زخم لگائے تھے۔ جس مشن کا وہ انچارج تھا اسے میں نے خود اسی کے ذریعے ناکام بنا دیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد تھا کہ اولیو ہاورڈ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اسے موقع ملا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں پیارے اولیو ہاورڈ، میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے، میں نے بڑے سکون سے کہا، لیکن یہ سکون ستی تھا۔ میرے اندر بڑے طوفان اٹھ رہے تھے۔ اول تو یہ معمہ لا یقل تھا کہ اولیو ہاورڈ مجھ تک پہنچا کیسے، لیکن مجھ تک پہنچ گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ تہذیب اور بڑھ بھی اس کی نگاہوں میں آگے ہوں گے، اور میں اس کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اپنی مطلب براری کے لیے وہ کسی حد تک بھی گر سکتا تھا۔ میں اور ظاہر تو اس کے چنگل میں آ ہی گئے تھے، مگر تہذیب اور بڑھ بھی خطرے میں تھے۔ ممکن تھا اولیو ہاورڈ ان پر بھی قابو پا چکا ہو۔ آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ ظاہر نے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ پستول نکال کر شیشے پر فائر کیجئے، ورنہ معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ بیکار ہے ظاہر، میں نے سرگوشی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شیشے بلٹ پروف ہیں، ان پر فائر کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تم بہت مطمئن نظر آ رہے ہو علی یار خان، اولیو ہاورڈ کی آواز آئی، لیکن یقین رکھو تمہاری کوئی چالاکی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ میں بہت حیران ہوں اولیو ہاورڈ، میں نے کہا۔ معلوم نہیں تم نے کیا بہانہ کر کے اپنی جان بچائی ہوگی اور پھر مجھے کیسے تلاش کر لیا۔ تم نے مجھے بہت بڑے بڑے نقصانات پہنچائے ہیں، یہ میں ہی جانتا